دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس گول نشان کا مطلب سمجھیں گے جو الف کے اوپر ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور جب یہ الف پر آ جائے تو کیا اس الف کو پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میں نے آخر میں نمبر دے دیا ہے، اس پر رابطہ کر کے آپ آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں، خود بھی سیکھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ آیت ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 47۔ اس میں دیکھیں اس الف پر گول نشان ہے، تو کیا اس کو پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیں جب بھی الف کے اوپر گول نشان آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس الف کو پڑھا نہیں جائے گا، صرف اور صرف یہ لکھنے میں آتا ہے، یعنی کہ لکھائی میں تو الف ہوتا ہے لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو پھر کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ بہت سے لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں اور ولا اوضعوا پڑھتے ہیں، یہ ولا اوضعوا نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھیں گے إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا۔ ولا صرف لام زبر لا پڑھیں گے، گویا کہ الف ہے ہی نہیں، تو ہم الف نہیں پڑھیں گے کیونکہ الف پر گول نشان بتا رہا ہے کہ یہ الف نہیں پڑھنا۔ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہ یہ الف کے اوپر گول نشان آتا ہے، ہر جگہ یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر الف نہیں پڑھنا، اور بہت سے الف ایسے بھی ہیں جن پر گول نشان تو نہیں لیکن اس الف کو بھی نہیں پڑھتے، اس کے اوپر گول نشان نہیں لگایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی ہم الف نہیں پڑھتے، وہ بھی ایک جگہ میں آپ کو دکھاؤں گا آخر میں۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر الف کے اوپر گول نشان ہے لیکن ہم الف نہیں پڑھ رہے۔ اسی طرح دوسری جگہ ہے جہاں پر الف کے اوپر گول نشان ہے اور وہ بھی الف ہم نہیں پڑھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے۔ اور دوسری جگہ یہ دیکھیں، یہ ہے الف کے اوپر گول نشان، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں الف کے اوپر گول نشان آ گیا تو ہم صرف فا زبر فا پڑھیں گے، یہ جو فا ہے اس کو پڑھیں گے۔ الف کے اوپر جو گول نشان ہے اس کی وجہ سے ہم الف نہیں پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ أَفَإِن مَّاتَ، یہاں پہ اس کو أَفَإِن مَّاتَ نہیں پڑھنا، صرف اور صرف فا پڑھنا ہے۔ أَفَإِن مَّاتَ، گول نشان کی وجہ سے ہم نے الف نہیں پڑھا۔ ابھی ہم دوسری جگہ دیکھتے ہیں جہاں الف کے اوپر گول نشان ہے لیکن الف نہیں پڑھیں گے، پھر ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں پر الف کے اوپر گول نشان تو نہیں لیکن اس کے باوجود بھی الف نہیں پڑھیں گے، وہ جگہ بھی ہم آخر میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی جگہوں پر الف کے اوپر گول نشان ہے اور وہاں پر ہم الف نہیں پڑھ رہے۔ یہاں پر الف پڑھنا غلط ہے، الف بالکل بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ آیت بھی سورۃ آل عمران ہی میں ہے، آیت نمبر 158 ہے۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر گول نشان ہے، اس سے پہلے ہے لام زبر لا، حمزہ زیر ای لائی، پھر اس الف کو چھوڑتے ہوئے لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لا اللہ، لائی، لام زبر لا، حمزہ زیر ای لائی، پھر لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے، اس الف کو پڑھے بغیر، لا اللہ تحشرون۔ یہاں پر الف کو نہیں پڑھنا۔ اب اگلی جگہ دیکھتے ہیں جہاں پر الف کے اوپر گول نشان ہے لیکن وہاں پر ہم الف کو نہیں پڑھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں، یہ ہے سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 103 ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں الف کے اوپر گول نشان ہے، یہاں پر کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ واو زبر وا، میم زبر ما، لام زبر لا، وملا، حمزہ زیر ای، وملئی، ہا کھڑی زیر ہی، وملئہ۔ یہاں پر دیکھیں لام الف زبر لا نہیں پڑھیں گے، وملئہ غلط ہو جائے گا، بغیر الف کے پڑھنا ہے، وملئہ، وملئہ۔ یہ تھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 103۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم وہ بھی جگہ دیکھیں گے جہاں پر ہم الف پر گول دائرہ تو نہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم الف کو نہیں پڑھتے، وہ بھی دیکھیں گے۔ پہلے وہ الف دیکھ لیتے ہیں جس کے اوپر گول نشان ہے۔ اب یہ صرف آخری آیت ہے، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 14 ہے، آیت نمبر 14۔ یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر گول دائرہ ہے سورۃ الکہف میں، یہاں پر بھی ہم الف نہیں پڑھیں گے۔ لن ندعو من دونہ، لن ندعو، اسی طرح پڑھیں گے، لن ندعو پڑھنا غلط ہو جائے گا، بغیر الف کے پڑھنا ہے، لن ندعو من دونہ۔ یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب وہ الف دیکھتے ہیں جس پر گول دائرہ تو نہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں پڑھیں گے اس کو۔
یہ بھی سورۃ الکہف میں ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 23 ہے۔ یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر گول نشان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ الف نہیں پڑھتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بھی کسی حرف پر جزم آ جائے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جزم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والے لفظ کو اس جزم والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے دیکھیں گے کہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر زیر پیش ہونا چاہیے۔ اگر زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی نہیں تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے، پھر اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جزم ہے اور اس سے پہلے الف ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کچھ نہیں، اس لیے ہم الف کو یا کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ اس سے پہلے والے لفظ کو دیکھیں گے اور وہ ہے شین، تو ہم شین کو یا کے ساتھ ملائیں گے، الف کو چھوڑ دیں گے۔ شین یا زبر شی، شین کو یا کے ساتھ ملایا اور الف چھوڑ دیا۔ الف کے اوپر اگرچہ گول دائرہ نہیں ہے، گول نشان نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ لام زیر لی، شین یا زبر شی، لی شی، حمزہ دو زیر ان، لی شی ان، کس طرح پڑھیں گے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اس طرح پڑھنا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے آن لائن قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، نورانی قاعدہ اور قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں، خود بھی سیکھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔